अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहनों और भाइयों। गुजारिश है, इस वीडियो को ऐसे मत सुनना जैसे बाकी सब सुनते हैं। थोड़ा सा वक्त निकाल लो बस अपने दिल के लिए, क्योंकि ये वीडियो अल्फाज के बारे में नहीं, ये तुम्हारे अंदर के खामोश सवालों का जवाब बन सकती है। कभी कभी इंसान हैरान रह जाता है, वो सब कुछ करता है, रिश्ते निभाता है, खुलूस देता है, कुर्बानी देता है, चाहता है कि कोई उसे समझे, कोई उसे वैसे ही चाहे जैसे वो चाहता है, मगर बदले में क्या मिलता है? खामोशी, बेकदरी, दूरी, तन्हाई। और फिर एक लम्हा आता है जहाँ वो बंदा बैठ कर कहता है, शायद मेरा दिल सिर्फ अल्लाह के लिए बनाया गया है, शायद मुझे किसी और से दिल लगाने की इजाज़त ही नहीं है। ये कोई आम बात नहीं है। ये जुमला, ये कैफियत, ये उन बंदों पर ज़ाहिर होती है जिन्हें अल्लाह ने अपने लिए चुना होता है। निशानी नंबर 1, रिश्ते हों, मोहब्बतें हों, सब टूट जाएं मगर दिल सिर्फ अल्लाह की तरफ झुकने लगे। ये निशानी अक्सर उन लोगों में ज़ाहिर होती है जिन्हें अल्लाह चाहता है कि वो किसी इंसान, किसी रिश्ते, किसी सहारे से वाबस्ता ना हो, बल्कि सिर्फ उसी का सहारा बनाए। ऐसे लोग बार बार दिल लगाते हैं मगर हर बार वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है, चाहे वो दोस्त हो, शरीके हयात हो, यहाँ तक कि अपने भी। मगर एक ख़ास बात होती है, जब ये रिश्ते टूटते हैं तो ये लोग बिखरते नहीं, ये अल्लाह के सजदे में चले जाते हैं। यहाँ अल्लाह का निज़ाम शुरू होता है। अल्लाह जब किसी बंदे से ख़ास मोहब्बत करता है तो उसे दुनिया की मोहब्बत से आज़ाद कर देता है ताकि वो बंदा सिर्फ अल्लाह का हो जाए। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह ईमान वालों का दोस्त और मददगार है। ऐसे लोग जिस के करीब होने की कोशिश करते हैं वही दूर हो जाता है, और जब कोई नहीं बचता तो ये लोग अल्लाह के इतने करीब हो जाते हैं कि फिर कभी तन्हा महसूस नहीं करते। ये दुनिया वालों के लिए तन्हा होते हैं मगर हकीकत में वो अल्लाह की कुर्बत में जीते हैं। निशानी नंबर 2, मोहब्बत का दिल रखना मगर किसी में चैन ना मिलना। ये लोग मोहब्बत के लिए बने होते हैं, खालस मोहब्बत, बेगर्ज वफा, बेलोस जज्बा, मगर अल्लाह इनकी मोहब्बत को कभी इंसानों में टिकने ही नहीं देता। ये किसी से दिल लगाते हैं मगर कुछ वक्त बाद खुद ही घबरा जाते हैं। अंदर एक खला रहता है, एक खालीपन जो ना मुकम्मल होता है। फिर धीरे धीरे इनका दिल इस दुनिया से हटकर अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होने लगता है। फिर दुआ बन जाती है, फिर आंसू राज बन जाते हैं, और फिर अल्लाह इनका महबूब बन जाता है। यही वो मकाम होता है जिसे कुरान में यूँ बयान किया गया, वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। और ईमान वाले सबसे ज़्यादा शदीद मोहब्बत अल्लाह से करते हैं, यानी अल्लाह इनके दिल में ऐसी मोहब्बत रख देता है जो दुनिया की किसी चीज़ से नहीं बढ़ती, बस सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा, उसकी कुर्बत, उसकी मोहब्बत से बढ़ सकती है। ये लोग जब टूटते हैं तो शोर नहीं मचाते, ये हर किसी को जाकर अपनी बातें नहीं बताते, ये दुआएं मांगते हैं और फिर खामोश हो जाते हैं। फिर अचानक से दिल में एक सुकून उतरने लगता है। ना कोई ख्वाब में आता है, ना कोई मौजज़ा होता है, बस दिल कहता है जो हो रहा है वो भी अल्लाह की मर्ज़ी है, जो नहीं हुआ वो भी अल्लाह की हिकमत है, और मुझे बस वही मंजूर है। ये वो मकाम है जहाँ बंदा तकदीर से नहीं लड़ता बल्कि अल्लाह से राज़ी हो जाता है। इसीलिए कुरान कहता है, अल्लाह उनसे राज़ी हुआ और वह अल्लाह से राज़ी हो गए। ये वो लोग होते हैं जिनके अंदर सुकून की एक ऐसी कैफियत आ जाती है जो ना अल्फाज से समझाई जा सकती है, ना किसी को दिखाई जा सकती है, मगर वो बंदा खुद जानता है कि अब वो अल्लाह की रज़ा में दाखिल हो चुका है। ये लोग तन्हा नहीं होते, ये मुंतखब होते हैं। जिन्हें दुनिया वाले छोड़ देते हैं उन्हें अल्लाह थाम लेता है। जिस दिल में दुनिया नहीं टिकती अल्लाह उसे अपना बना लेता है। कभी कभी मोहब्बत की दुआ रद्द नहीं होती, वो अल्लाह की तरफ मुड़ जाती है, या अल्लाह अगर तूने हमें किसी और से दिल लगाने की इजाज़त नहीं दी, तू हमें अपना बना ले, हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत से भर दे, हमें वो बंदा बना दे जिससे तू राज़ी हो जाए और जिन्हें तू दुनिया की हर चीज़ से आज़ाद करके अपने करीब ले आए। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये वीडियो तुम्हारे दिल के लिए है, क्योंकि तुम्हारा दर्द भी कुछ ऐसा ही है। कभी कभी इंसान किसी से कुछ नहीं कहता मगर अंदर से रोज़ थोड़ा थोड़ा मर रहा होता है। वो हर रिश्ते को संभालता है, हर जिम्मेदारी निभाता है, हर ख्वाहिश दिल में दबाता है, मगर फिर भी कोई उसे समझता नहीं। वो दुआएं भी मांगता है मगर दुआएं कबूल होने की बजाय और आजमाइश आ जाती है। फिर दिल कहता है, शायद मैं किसी के लिए नहीं, शायद मुझे सिर्फ अल्लाह के लिए बनाया गया है। जब तुम मोहब्बत करो मगर हर बार तुम्हें खाली हाथ लौटना पड़े, ये निशानियाँ बहुत गहरी होती हैं। ऐसे लोग बार बार मोहब्बत में सच्चे होते हैं मगर बदले में सिर्फ बेवफाई मिलती है। तुमने खुलूस दिया किसी को भी, किसी रिश्ते में, मगर तुम्हें बदगुमानी मिली। तुमने किसी के लिए रातों को जागा
مگر اس نے تمہیں سمجھنے کی زحمت تک نہیں کی۔ تم نے جسے دعاؤں میں رکھا وہ تمہیں یاد بھی نہیں رکھتا۔ یہ سب کچھ بار بار ہوتا ہے، مگر کیوں؟ کیونکہ اللہ چاہتا ہے تمہیں یہ سکھا دوں کہ اصل محبت وہی ہے جو مجھ سے ہو۔ قرآن کہتا ہے کامیاب وہی ہوا جس نے اپنے دل کو پاک کیا اور اپنے رب کا نام لے کر سجدہ کیا۔ اللہ کچھ دلوں کو اتنا صاف رکھنا چاہتا ہے کہ وہ محبت کی گندگی سے محفوظ رہیں، بس اللہ کی محبت میں جئیں اور اسی میں خوش رہیں۔ نشانی نمبر 5، جب تم سب کے لیے ہو مگر کوئی تمہارا نہیں ہوتا۔ کیا کبھی تم نے محسوس کیا ہے تم سب کا خیال رکھتے ہو مگر جب تمہیں سہارا چاہیے ہوتا ہے تو کوئی پاس نہیں ہوتا؟ تم سب کے درد سنو مگر تمہارا درد کوئی نہ پوچھے، یہ بہت دردناک مقام ہوتا ہے۔ مگر یہاں بھی اللہ کہتا ہے میں کافی ہوں۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے دنیا سے بیزار ہو جاتا ہے اللہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ ایسے لوگ خاص ہوتے ہیں مگر پہچانے نہیں جاتے۔ ان کے اندر ایک خاموش روشنی ہوتی ہے جو کسی ظاہری محبت سے نہیں بس اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ نشانی نمبر 6، جب تنہائی، بے قدری اور بے یقینی تمہیں اللہ سے جوڑ دے۔ پہلے تم بھی لوگوں سے امید رکھتے تھے، دل چاہتا تھا کہ کوئی تمہارا بھی ہو، تمہاری سننے والا، تمہیں چاہنے والا، مگر ہر بار تمہیں اکیلا کر دیا گیا، تمہیں غلط سمجھا گیا، نظر انداز کیا گیا اور تم ٹوٹے بار بار۔ مگر ایک دن جب تم نے تھک کر سجدے میں سر رکھا اور دل سے کہا یا اللہ اب میں صرف تیرا ہو گیا ہوں، تو اس دن اللہ نے تمہیں تھام لیا۔ قرآن کہتا ہے صبر کرو اور تمہارا صبر صرف اللہ کے لیے ہو، یعنی اگر تمہارے صبر کا سہارا اللہ ہے تو تم کامیاب ہو۔ کچھ لوگ دنیا سے شکایت کرتے کرتے تھک جاتے ہیں اور پھر وہ کہنا چھوڑ دیتے ہیں، بس چپ ہو جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، مگر اللہ سے باتیں کرنا نہیں چھوڑتے۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں اللہ ان کے دل کو اپنی محبت سے بھر دیتا ہے۔ ایک سوال، کیا تم نے کبھی دل سے چاہا کہ کوئی تمہیں سمجھے؟ آخر میں صرف سجدے میں سکون ملا۔ اگر ہاں تو مبارک ہو، تم اللہ کے ان بندوں میں شامل ہو سکتے ہو جنہیں اس نے دنیا سے کاٹ کر اپنے لیے چنا ہے۔ اور اگر آج تم ٹوٹے ہوئے ہو، اگر تم آج بھی اسی درد سے گزر رہے ہو جسے کوئی نہیں سمجھتا، تو یاد رکھو یہی وہ درد ہے جو تمہیں اللہ کے قریب لے کر جا رہا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں تمہاری روح دنیا سے ہٹ کر اللہ سے جڑنے والی ہے۔ یہ ویڈیو تمہارے لیے ہے۔ اگر تم کہہ چکے ہو مجھے کسی نے نہیں سمجھا، میری دعائیں بھی واپس آتی ہیں، میرا دل اب تھک چکا ہے، تو اللہ کہتا ہے میں ہوں تمہارے ساتھ، میں ہی تمہارا سکون ہوں اور میں ہی وہ ہوں جس کے لیے تمہارا دل بنایا گیا ہے۔ یا اللہ جنہیں دنیا نے چھوڑ دیا، جنہیں اپنوں نے نہ سمجھا، جنہوں نے روتے روتے تیری پناہ لی، انہیں اپنا بنا لے۔ ان کے دل میں وہ محبت ڈال دے جو صرف تیرے لیے ہو، اور ان کے ہر غم کو وہ روشنی عطا فرما جو صرف تیرے قرب سے آتی ہے۔ آمین۔ کبھی کبھی ہم بہت تھک جاتے ہیں خود کو منواتے منواتے، نبھاتے نبھاتے، احساس دلاتے دلاتے کہ ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی تھک سکتے ہیں، ٹوٹ سکتے ہیں، اور جب ہر در بند ہو جاتا ہے تب دل سے ایک آہ نکلتی ہے، یا اللہ اب بس تو ہی کافی ہے۔ یہ وہ لمحہ، یہ وہ پل ہے جہاں اللہ تمہیں دنیا سے کاٹ کر اپنے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے۔ نشانی نمبر 7، جب دنیا تمہیں صرف آزمائش دے اور اللہ تمہیں صبر عطا کرے۔ اگر تم ہر حال میں دوسروں کے لیے آسانی بنے رہے اور بدلے میں تمہیں صرف تکلیف ملی، تو یہ کوئی سزا نہیں، یہ اللہ کا ایک خاص انتخاب ہوتا ہے۔ اللہ تمہیں صبر کے مقام پر لے آتا ہے تاکہ تمہیں وہ درجہ دے جو صرف خاص بندوں کو ملتا ہے۔ بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ بے حساب یعنی وہ سکون، وہ قرب، وہ محبت جسے نہ دنیا چھین سکتی ہے نہ سمجھ سکتی ہے۔ جب اللہ تمہیں دوسروں کے درد کی پہچان دے تاکہ تم شفا بن سکو، کیا تمہارا دل دوسروں کی تکلیف پر پگھل جاتا ہے؟ کیا تم اکثر خاموشی سے روتے ہو؟ کیا تمہیں دوسروں کی خاموشی بھی سنائی دیتی ہے؟ یہ سب اتفاق نہیں ہے، اللہ تمہارے دل کو اتنا نرم کرتا ہے کہ تمہیں احساس بھی وہی ہو جو اللہ کے محبوب بندے رکھتے ہیں۔ یہ تمہارے اندر وہ روشنی ہے جس کی جھلک قرآن میں، انبیاء اور صدیقین کی زندگی میں دکھائی دیتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ بندے کو آزماتا ہے تاکہ اسے بلند مقام عطا کرے، یعنی تم پر جو گزری وہ تمہیں توڑنے کے لیے نہیں، تمہیں اللہ کے قریب لانے کے لیے تھی۔ جب تم اللہ سے وابستہ ہو جاؤ اور باقی سب چیزیں تمہارے لیے غیر ضروری لگنے لگے، ایک وقت آتا ہے جب دل خود کہہ دیتا ہے مجھے اب کسی کی تسلی نہیں چاہیے، بس اللہ کی رضا چاہیے۔
تمہیں دنیا کی چمک، لوگوں کی واہ واہ سب بے معنی لگنے لگتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جسے قرب الہی کہتے ہیں، جہاں تمہارے اندر ایک خاص خاموشی آ جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہی اس کے لیے کافی ہے، اور جب اللہ کافی ہو جائے تو پھر باقی دنیا صرف ایک سفر بن جاتی ہے، اصل ٹھکانہ صرف اللہ کی رضا بن جاتی ہے۔ آپ سنو، یہ تمہارے دل کے لیے ہے۔ اگر تمہیں بے قدری ملی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم قابل نہیں تھے، بلکہ تم اتنے قیمتی ہو کہ اللہ نے تمہیں دنیا والوں کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے چنا ہے۔ اگر تمہیں تسلی نہیں ملی تو شاید اللہ چاہتا ہے کہ تم صرف اسی سے تسلی لو۔ اگر تمہاری محبتوں کا جواب تنہائی نکلا تو شاید اللہ تمہیں بتانا چاہتا ہے کہ میرے سوا کوئی تمہارا درد ویسے نہیں سمجھ سکتا جیسے میں سمجھتا ہوں۔ اور اگر تم ٹوٹ چکے ہو تو یاد رکھو، اللہ کے سب سے قریب وہ دل ہوتا ہے جو دنیا کی ہر آواز چھوڑ کر خاموشی سے سجدے میں روتا ہے۔ تمہارا ہر آنسو محفوظ ہے، تمہارا ہر صبر لکھا جا چکا ہے، تمہارا ہر سجدہ، ہر دعا، ہر رات کی تنہائی اللہ نے سب دیکھا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو۔ اللہ کی خاص رحمت ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو تنہائی میں بس اللہ کے ہو جاتے ہیں۔ ان کا دل نرم ہوتا ہے اور ان کی دعا گہری ہوتی ہے، ان کی روح پاکیزہ ہوتی ہے اور ان کا مقام اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے اللہ خود کافی ہو جاتا ہے۔ یا اللہ، جنہیں تو نے صرف اپنے لیے چنا ہے، جنہیں دنیا میں کوئی نہیں سمجھ پایا، جنہیں لوگوں نے تنہا چھوڑا، یا رب ان کے دل میں صرف اپنی محبت پر دے۔ ہمیں وہ دل دے دے جو تجھ سے راضی ہو جائے، ہمیں وہ آنکھ دے دے جو تیرے خوف اور تیرے عشق میں روئے، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن سے تو راضی ہے اور جن کے دل صرف تیرے لیے دھڑکتے ہیں۔ آمین۔ اگر یہ الفاظ تمہارے دل سے ٹکرا گئے تو جان لو یہ اتفاق نہیں تھا، یہ پیغام تمہارے لیے تھا، خاص تمہارے لیے۔ اب ایک آخری گزارش، اس ویڈیو کو دوبارہ سننا، مگر اس بار ہیڈ فون لگا کر دل کے ساتھ کسی رات کی تنہائی میں، جب صرف تم ہو اور اللہ کی تلاش ہو۔ یہ پیغام آپ تک اس لیے پہنچایا گیا ہے تاکہ تم دنیا کی آوازوں سے ہٹ کر اپنے رب کی سن سکو اور پہچان سکو کہ تمہیں چنا گیا ہے۔ اللہ کچھ لوگوں کا دل دنیا سے الگ کر کے صرف اپنے لیے رکھ لیتا ہے۔